من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات سورہ مبارکہ بقرہ اللہ مولا کائنات کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ آج کی محفل سال بھر کی محفلوں میں انفرادیت رکھتی ہے، جیسے آج کی محفل سال بھر کی محفلوں میں انفرادیت رکھتی ہے، جیسے ائمہ میں علی منفرد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند آ رہے صلوات۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں جس ذات کا مولائی بنایا ہے، اس ذات کا مولائی ہونا ہر نبی کی آرزو رہی ہے۔ دیکھیے، ابتدائی خطاب اور بہت ہی مختصر سی گفتگو اور پھر نثری آغاز سے نظمی کمال اور شعراء کرام تشریف فرما ہیں، صاحبان ادب تشریف فرما ہیں، ان سے استفادہ ہوگا۔ میں بھی ان کی پیشخوانی کے لیے اپنے کچھ کلمات کے بعد کچھ نظمی کلام بھی پیش کرنے کی صلوات پڑھ لینا محمد۔ مولا کائنات کی عظمت کا باب ہے اور عنوان گفتگو ہے مولا علی، عنوان محفل ہے علی۔ مولا کی عظمتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں پائی۔ جتنی مالی توانائیاں تھیں وہ خرچ کی گئیں، جتنی عسکری طاقتیں تھیں وہ خرچ کی گئیں، جتنی ریاستیں مولا کے نام کو روکنے کے لیے اپنی طاقت لگا سکتی تھیں وہ لگائی گئی، اور ذہنی طور پر فکری طور پر لوگوں کو مولا کا نام لینے سے روکا جانا ایک ماحول بنایا گیا کہ اگر علی کا نام لیا جائے گا تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جی، یہ ساری کوششیں ہونے کے باوجود، یعنی اگر اس کا 1% بھی جو کچھ مولا کا نام روکنے کی کوشش ہوئی، اس کا 1% بھی اگر کسی اور کے نام کو روکنے کی کوشش ہوتی تو وہ میوزیم میں بھی نہ ملتا۔ مگر اتنا مولا کے نام کو روکنے کی، چھپانے کی میں لفظ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے آج بھی۔ آج کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج آسانی سے کسی کو وزیر بننے دیا جاتا ہے؟ آج آسانی سے کسی کو گورنر بننے دیا جاتا ہے؟ آج آسانی سے، یہ تو میں اپنے اطراف کی بات کر رہا ہوں، آپ اور تھوڑا سا عربی بولنے والوں میں چلے جائیں تو آج آسانی سے چھوٹی سی بھی کوئی کرسی دی جاتی ہے اسے، کیونکہ یہ علی بولتا ہے، کیونکہ یہ علی بولتا ہے۔ اور علی بولنا، اب میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اور وہ حدیث ضعیف ہوگی،
اچھا پہلے سے ہم لوگ پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یعنی پہلے ہم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. پہلے ذہنی طور پر ہم اپنی ایک تیاری کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہم مطالعہ کرتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کون سی حدیث ہے جو ضعیف ہوگی؟ کہنے لگا میں نے ایک حدیث پڑھی. وہ فرمانے لگے میں نے ایک حدیث پڑھی اور وہ حدیث اتفاق سے اس کے چند الفاظ میں نے یادداشت بھی کیے ہوئے ہیں. معصوم فرماتے ہیں، مولا نبی فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ان اللہ جعل لأخی علی فضائل لا تحصى فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرا بولایتہ. اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل دیے ہیں جنہیں گنتی نہیں کیا جا سکتا، جنہیں گنا نہیں جا سکتا. ان اللہ جعل لأخی علی، اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے قرار دیے ہیں فضائل لا تحصى، اتنے فضائل جن کو گنتی میں نہیں لایا جا سکتا. فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ، اگر کسی نے ذکر فضیلۃ، ان گنت فضائل میں ایک فضیلت، ان گنت فضائل میں ایک فضیلت. مولا نبی معراج پہ تشریف فرما ہے، اونٹوں کی قطار دیکھ رہے ہیں جس کا آغاز نظر نہیں آ رہا کہ کہاں ہے پہلا اونٹ، اور جس کا انجام نظر نہیں آ رہا کہ کہاں ہے آخری اونٹ. یعنی لا تعداد اونٹوں پر بار لدھا ہوا ہے، سامان لدھا ہوا ہے، اور گنتی میں اونٹ نہیں آ رہے کہ 1000 ہیں، 2000 ہیں، 10,000 ہیں، کتنے ہیں. جبریل امی سے پوچھا، جبریل یہ اونٹ کیسے اور ان پہ سامان کیسا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. صلوات پڑھ لیں سیدہ کی عظمت پر. فرمایا یہ آپ کی فاطمہ کا اللہ نے جہیز قرار دیا ہے. معراج پر نبی دیکھ رہے ہیں، جب سنا نا میری فاطمہ کا اللہ نے یہ جہیز ہے، جو جہیز فاطمہ کا بنایا اللہ نے، اللہ دے گا جہیز. ہمارے یہاں کی بچیوں کا جہیز کون دیتا ہے؟ باپ. ہم اپنی بچیوں کا جہیز ہم بناتے ہیں نا یعنی، لیکن سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ سیدہ کا جہیز بناتا ہے. اور جہیز مالدار سیدہ سے زیادہ کون ہوگا کہ ان گنت اونٹ ہیں جن پہ بار لدا ہوا ہے، سامان لدا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ. بیچ میں سے ایک اونٹ کو بٹھایا گیا، فرمایا اس کا سامان اتارو. سامان اتارا گیا، کھولا گیا تو اس اونٹ پر سے 1000 کتابیں نکلیں اور ہر کتاب میں 1000 علی کی فضیلتیں لکھی ہوئی تھیں. فرمایا یہ سارے علی کے فضائل ہیں جو فاطمہ کا جہیز ہے. سبحان اللہ. یعنی جناب زہرا کا جہیز مولائے کائنات کے فضائل. یہ آج کی سرپرستوں کے لیے بھی پیغام ہے اور آج کی بچیوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ تمہارے شوہر کی قابلیت تمہاری فضیلت ہے. جی اتنے فضائل اس میں فرماتے ہیں فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ، اگر ان ہزاروں لاکھوں انگنت فضائل میں سے ایک فضیلت کوئی بولے، بیان کرے، ذکر کرے، مقرن بولایتہ، مگر بولنے والا نہ پیسے کی خاطر بول رہا ہو، نہ تعریف کا محتاج ہونے کے لیے محتاج ہے اس لیے بول رہا ہے، بلکہ علی کی ولایت کا اقراری ہے، علی کی ولایت کا مقر ہے، تب بول رہا ہے. غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا. جی اللہ اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا. اچھا حدیث یہی نہیں ہے، اللہ آئندہ آنے والے بھی گناہ معاف کر دے گا. کہنے لگا مولانا یہ ضعیف ہوگی. وہ جو لائے تھے نا اس حدیث کو وہ کہنے لگے یہ ضعیف حدیث ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی علی کے مولا کے ایک. ابھی شعراء کرام پڑھیں گے، میں مسلسل بول رہا ہوں، آپ مسلسل سن رہے ہیں اور سبحان اللہ بول رہے ہیں، یہ بھی تو علی کے فضائل پر آپ خوش ہو رہے ہیں نا. تو یعنی ایک فضیلت علی کی بیان کی جائے تو ماضی کے گناہ معاف، آئندہ کے گناہ معاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی عجیب بات یہ ہے کہ جنت ہے اللہ کی، کنجوس امتی ہوئی کہ ہم تو نہیں جانے دیں گے جنت میں. صلوات پڑھے ذرا محمد والے.
تمہاری تو چیز ہی نہیں ہے بھائی، تم سے پوچھ کون رہا ہے کہ جنت میں تمہیں اختیار، تم خود چلے جاؤ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاؤ جی. تو کہنے لگے یہ ضعیف ہوگی. تو میں نے کہا بھائی اگر تم مولا کائنات مولا علی کے نام لینے پر جو تکلیفیں تاریخ تشیع کے اندر، تاریخ محبین اہل بیت میں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مولا کا نام لینے پر کیا کیا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور تیار رہتا ہے وہ بندہ، مرنے کو تیار رہتا ہے، ظاہری طور پر ذلیل ہونے کو تیار رہتا ہے، ظاہری طور پر محرومیوں کو اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے. جو اپنی ذات کی نفی کر کے نماز پڑھے اس کی نماز قابل قبول ہے. جو اپنی ذات کو علی کی خاطر مٹا کر زندگی گزارے پھر اس کے گناہ کیسے باقی رہیں گے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد جی. اس کی حدیث بڑی طویل ہے، میں نے ترک کیا، اور گفتگو یہ ہے کہ جتنی کوششیں، جتنے اہتمام انتظام مولا کائنات کے فضائل کو روکنے، چھپانے، دبانے کے لیے کیے گئے، وہ ان تمام تر توانائیوں کے باوجود آج آپ مائک پر علی علی کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ آج سوشل میڈیا علی علی پکار رہا ہے یا نہیں؟ جن کے منہ ٹیڑھے ہوتے تھے علی بولنے سے، آج وہ جان رہے ہیں کہ علی بولیں گے تو آخرت ٹھیک ہوگی، جنت بہتر ہوگی، معاملات بہتر ہوں گے اگر مولا کائنات کا نام لیں گے. لہٰذا میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، اس ذات والا صفات کے باب میں کیا کہا جائے جس کو اللہ نے اپنا نفس بھی قرار دیا اور جسے اللہ نے رسول اللہ کی جان بھی بنایا. کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے مولا علی کے ساتھ. نہیں لاؤ خواہ کی بھرتیاں، علی علی ہیں. میرے مولا خود فرماتے ہیں لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، کسی کو بھی مقایسہ نہیں کرو آل محمد کے ساتھ کہ وہ بھی تو ہیں، علی ہیں تو وہ بھی تو ہیں. کسی کو بھی آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہیں کرو. کیف یسوی من جرت نعمتہم، کیسے وہ اہل بیت کے برابر ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی، اس ذات کو اللہ نے کیسے ہمارے دلوں میں اتارا ہے؟ پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ جس کی محبت، جسے چاہتا ہے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ رحمان کا کام ہے کہ وہ محبتوں کو دلوں میں ڈالے. مولا کو اللہ نے جو عظمت دی ہے اس میں عظمتیں عطا کی ہیں، ان میں سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ آپ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنی ذات کو، اپنے وجود کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے. تو جس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور اللہ سے اس کی مرضیاں لے لیں وہ نفس اللہ. آگے قرآن کا صفحہ پلٹا تو سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت نظر آئی. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کٹ حجتی کرنے پر اگر کوئی تمہاری بات نہ مانے اور کٹ حجتی کرے تو پھر تم اس سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ. ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ. جی
انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے، یہی ترجمے میں لکھ دیا سب نے، سنی شیعہ سب نے لکھ دیا ترجمے میں، انفسنا کا ترجمہ لکھ دیا ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لے کرو. تو نفس کا ترجمہ کریں نا، نفس کیا ہے؟ نفس یعنی ذات، جیسا، مثل. ہم اپنے جیسا لاتے ہیں تم اپنے جیسا لاؤ. امت کا ایک طبقہ ہے جیسے نبی کو اپنا جیسا بولنے کا شوق ہے. قرآن میں اللہ نے صرف علی کو نبی جیسا بنایا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو وہ نفس اللہ ہے مولا کائنات. اللہ نے شب ہجرت مولا کی ذات کو خریدا اور اللہ نے اپنی مرضیاں مولا علی کے حوالے کر دی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور مباہلے کے میدان میں نفس رسول اللہ قرار دیا. لہذا علی کے ساتھ کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. بعد از خدا نبی اور نبی کے بعد علی، یہ ترتیب ہے. میں 20 منٹ بول چکا ہوں، لہذا 5 منٹ مجھ سے آپ شعر سن لیجئے. ایک اور بہتر صلوات ہوگی. یہ حدیث پوری سن لیجئے اور ایک اور حدیث عطیہ کروں گا آج. اس حدیث کی خود مجھے تلاش تھی جو مجھے 2 دن پہلے ملی ہے، یعنی حدیث نے مجھے ڈھونڈا ہے. جی وہ جو جس زاویے سے میں عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات طالب مطلوب تک پہنچتا ہے اور کبھی مطلوب طالب تک. تو کوئی آپ کے اور میرے ذہن میں الجھن چل رہی ہوتی ہے کہ جی یہ کیسے حل ہوگا کیسے حل ہوگا، اور پھر ایک مرتبہ کہیں سے پیغام آ جاتا ہے اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بات بہت پرانی ہے مگر ہماری توجہ ہی نہیں تھی. وہ ہدیہ کر دیتا ہوں پہلے آپ کو. جب علی کا چاہنے والا حالت احتضار میں ہوتا ہے اور خبر ہو جاتی ہے کہ صاحب بس کچھ ہی دیر کے بعد رحلت ہو جائے گی اور اب 1 آدھ 2 4 دن کے مہمان ہیں، تو بیٹی کینیڈا میں اسے بلا لیجئے، بیٹا لاہور میں اسے بلا لیجئے، بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں انہیں بھی بلا لیجئے. اب سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں محتضر کے سرہانے. لیکن شاید محتضر کے سرہانے، احتضار کی حالت میں آنے والے کے سرہانے عزیز و اقارب، خاص خونی رشتہ دار جمع تو ہو رہے ہوں مگر ان کے جمع ہونے سے اس کی تکلیف دور نہیں ہو رہی بلکہ شاید تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے آتے جائیں گے وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے، انہیں دیکھ دیکھ کے یادیں تازہ ہوں گی اور جاتے جاتے وہ تکلیف کی کیفیت میں ہے. یعنی سرہانے، مرنے والے کے سرہانے آنے والوں سے محتضر کی تکلیف دور نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. اور اگر مان لیں کہ بڑھتی نہیں ہے تو کم سے کم دور بھی نہیں ہوتی. کوئی فائدہ نہیں ہوتا محتضر کے سرہانے جمع ہونے والوں کا. جمع ہونے والوں سے محتضر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے ایک ذات کی آمد کے، کہ جب وہ آتا ہے محتضر کے سرہانے تو محتضر کو فائدہ پہنچتا ہے. اب دم نکلنے والا ہے اور سرہانے علی مولا کی ذات آئی ہے. اور جیسا ہی مولا کائنات اس کے سرہانے آتے ہیں تو مولا جو پہلا جملہ کہتے ہیں وہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلا جملہ جو مولا فرماتے ہیں جہاں سے آغاز ہوتا ہے، فرماتے ہیں انا علی الذی کنت تحب، میں وہی علی ہوں جسے ساری زندگی تو چاہتا رہتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور مولا کو دیکھ کر وہ ایک خاص شادمانی اور سرور کی کیفیت میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اب اسے جانے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ میرے ساتھ مولا ہے. چند دن پہلے ایک مصرے پر کچھ کہنے کی توفیق ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب توجہ، بھائی توجہ، کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، اور 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. 1000 ذرے، ڈاکٹر صاحب 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تو آپ سب ہیں مگر بو تراب کوئی نہیں. تو
اور آپ سب ہیں ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب، اور کبھی ہے دوش آغوش ہے کبھی بستر، کبھی ہے دوش آغوش ہے کبھی بستر، بجز نبی و علی ہم رکاب کوئی نہیں۔ بجز نبی و علی ہم رکاب کوئی نہیں، اور خدا بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام۔ بھئی اگر شعر جا رہا ہو تو گردن ہلا دیجئے گا۔ خدا بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام، دوسرا مصرع دیکھیے گا، خدا بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام، حجاب کیسا یہاں با حجاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ خدا بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام، حجاب کیسا یہاں با حجاب کوئی نہیں۔ اور توجہ چاہوں گا کہ بغیر حب علی کیا نماز کیسا جہاد، بغیر حب علی کیا نماز کیسا جہاد، دعائیں کرتے رہو مستجاب کوئی نہیں۔ دعائیں کرتے رہو مستجاب کوئی نہیں، اور کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے۔ کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ علی کے ذکر سے ملتا ہے دل کو ایسا سکون، بھائی تھوڑا بولیے گا، علی کے دل سے، علی کے ذکر سے ملتا ہے دل کو ایسا سکون، دوا ہے ایسی کہ پھر التہاب کوئی نہیں، دوا ہے ایسی کہ پھر التہاب کوئی نہیں۔ اور فقیر عارف و صوفی ملنگ اور فقیہ، فقیر عارف و صوفی ملنگ اور فقیہ، اسیر عشق ہے سب بازیاب کوئی نہیں، اسیر عشق ہے سب بازیاب کوئی نہیں، اور علی کی ذات میں گم ہو کے پار لگتے ہیں، علی کی ذات میں گم ہو کے پار لگتے ہیں، یہی ہیں وہ جنہیں خوف عطاب کوئی نہیں۔ آپ کی سماعتوں کا ممنون ہوں کہ خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، علی کی بات ہو رہی ہے اور ابو طالب کی بات ہو رہا ہو، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں، نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں، اور کلام کرتے ہی رہتے ہو، اس لیے مختصر کیا ہے کہ کلام کرتے ہی رہتے ہو جا بجا آسی، پر آج تم کو مجال خطاب کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما۔ یہ جو اب سلسلہ نظم کا شروع ہوگا، شعراء کرام پڑھیں گے، ان کے پڑھنے سے پہلے ان کی پڑھائی کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں کہ ان کا ایک ایک شعر مقبول درگاہ مولا کائنات ہو، اور علی نے قبول کر لیا تو پھر مولا ہی خود قبول کر لے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔